پھر ان کی جان کی حفاظت کس طرح کریں؟ فضل، لوگ کب سے آپ کی زیارت کے منتظر ہیں. سب آ گئے؟ ہاں میرے سرکار. فضل، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا کو دوبارہ خلافت کی پیشکش کروں. میں اپنی بات سے ہرگز منکر نہیں ہو سکتا. جو بات میں نے کہہ دی ہے اس پر ہمیشہ قائم رہوں گا. اگرچہ میں دل میں اس پیشکش کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں کہ ایسا ہی کروں گا. میرے سرکار، اپنے اس فیصلے سے کنارہ کش ہو جائیں. یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. مت ڈرو، اس مرتبہ تمام جوابات میری نظر میں ہیں. بس یہ یاد رکھو کہ ولی عہدی کی پیشکش بات نہیں، تمہاری زبان سے میری طرف سے ہی ہوگی. اگر قبول کر لیا تو؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ولی عہد ہی رہے گا. اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اس وقت میں لوگوں کے سامنے انہیں خلافت کی پیشکش کروں گا. ہمت ہوگی کہ وہ انکار کر دیں؟ نہیں. دوسری صورت میں لوگوں کی ناراضگی مول لیں گے. امیر المومنین نے جب سے زمام حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، مسلسل امور خلافت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اور اس فکر میں تھے کہ اپنے بعد خلافت اس کے سپرد کریں جو دین خدا میں سب سے دانا اور ملک کی تدبیر میں سب سے فاضل ہو، اور اس منصب کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امانت کو آپ ہی کے سپرد کر دیں اور آپ کو ولی عہدی کے لیے منتخب کر لیں، تاکہ حق اپنی جگہ پلٹ جائے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے. اے ابن سہیل، یقین کرو اللہ ہمارے اعمال و دلوں کی حالتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور اس کی تقدیر سب کی تدبیر پر غالب ہے. میں نے اس کی مشیت کے سامنے اپنے تمام اعمال پیش کر دیے ہیں اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم کیا ہے. تم نے جو کچھ کہا میں نے اس پر کچھ غور کیا، لیکن اللہ کی خوشی اور اطاعت اس میں نہیں پاتا. نہیں میرے عزیز چچا کے بیٹے، کچھ غور کریں. فضل نے اگرچہ میری اجازت سے کہا اور اسے وہ تمام باتیں کہہ دیں، مگر میرے مقصد کی صحیح ترجمانی نہ کر سکا. میں نے جس دن سے امور مملکت کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، مسلسل خلافت کے مسائل پر ہی توجہ دی. اس کے نفع و نقصان کو جب تولا تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں اپنی آخرت کے اوپر ہی توجہ کروں. آخر میں کس طرح اپنی آخرت کو سنواروں کہ حق کے خدا اور رسول میرے ذمے ہو اور میں اس کو ادا کرنے میں کوئی تاخیر کروں. میں نے آپ کو مدینے سے خراسان بلایا اس لیے نہیں کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بناؤں گا. ولایت عہدی بلکہ اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں اور مسند خلافت مسلمین کو آپ کے حضور پیش کروں، تاکہ کل جب قیامت کے دن میں عالم محشر میں محشور کیا جاؤں، آپ کے جد رسول خدا اور بابا علی مرتضی مجھ سے ناراض نہ ہوں، وہ مسلمانوں کی جان و مال کے بارے میں کوئی باز پرس نہ کریں. اے رسول خدا کے بیٹے، میں اپنے عقل و ہوش سے خود کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، لباس خلافت اتارتا ہوں، تاج سر سے ہٹا دیتا ہوں، اور اس پر خوش ہوں کہ پہلے مسلمان کی حیثیت سے آپ کی بیعت کروں گا.
یقین نہیں آ رہا. اگر یہ خلافت تمہاری ہے اور اللہ نے لباس خلافت تمہارے حوالے کیا ہے تو کیا حق ہے تمہیں کہ اس لباس خلافت کو اتارو اور دوسرے کو پہنا دو؟ اور اگر یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ جس چیز پر خود تمہارا حق نہیں ہے کسی دوسرے کو دے دو؟ باہر فاز، اگر ایک بات کروں تو قبول کرو گے؟ کون سی بات؟ کہ اس آدمی پر سے ہاتھ اٹھا لو، اپنے آرزوؤں کی تکمیل کے لیے کوئی اور راہ نکالو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ ہم سے مختلف ہے، بلکہ در حقیقت وہ ہم سب سے مختلف ہے. مختلف ہے؟ کس طرح؟ کیا میں اس کو جانتا نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ شاید ان کو جان جاؤ. آج دوسری بار ان کو دیکھا ہے، اس مرتبہ اچھی طرح دیکھا ہے. ابوالحسن کے چہرے پر وہ بات دیکھنے میں آئی جس کی توصیف ممکن نہیں. ایسی صورت آج تک نہیں دیکھی. وہ احساس جس کو نہیں جانتی. نہیں معلوم کہ کیا کہوں. اس شخص کے چہرے پر بے پناہ ہیبت ہے جس سے میں لرز کر رہ گئی. اتنی طاقت نہیں تھی کہ آنکھیں ہٹا دی. وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہ ہمیں دیکھتا ہے، نہ دنیا سے کوئی لگاؤ، حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی نہیں. خلیفہ کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی فقیر کو دیکھتے ہیں. آزردوخت، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ رو رہی ہو؟ ڈر گئی ہوں، بہت زیادہ ڈر گئی ہوں. کوئی شخص، حتیٰ کہ مامون بھی تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا تھا، لیکن میں اب ڈر رہی ہوں. فاز، یہ شخص تمہاری سازشوں کا ذریعہ نہیں بنے گا. پرسکون رہو، بیٹھ جاؤ. آخر ابوالحسن میں ایسا کیا ہے جو اس نے تمہیں اتنا متاثر کیا ہے؟ وہ بھی بشر ہے ہماری طرح، تمام خواہشوں اور آرزوؤں میں. اگر آج خلافت کی پیشکش ٹھکرا دی ہے تو اس لیے کہ جانتا ہے کہ مامون اس پیشکش میں واقعی مخلص نہیں ہے، جس طرح تم اور میں جانتے ہیں، جس طرح بزرگان عباسی جانتے ہیں. اور اگر ولی عہدی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے تو مامون کی وجہ سے، درباریوں کی سازش سے ڈرتے ہیں. جانتی ہو، وہ لوگوں کی سازشوں سے ڈرتے ہیں. البتہ جب بھی یہ یقین ہو جائے کہ مامون واقعاً انہیں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے تو اس وقت ہم سب کی طرح وہ اس سہولت کے اصول کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی راہ نہیں. میں مطمئن نہیں فاضل. ابوالحسن سے راستہ بدل لو. ایسی تدبیر سوچو کہ مامون انہیں مدینہ واپس بھیج دے. ایسا ممکن نہیں ہے. میری ساری سازش کا مقصد ان کو خراسان لا کر ان سے ولی عہدی کو قبول کرانے میں پوشیدہ ہے. سازش کو بدل ڈالو، کوئی دوسرا راستہ نکالو. ابوالحسن کو اس سازش کا حصہ نہ بناؤ. آزردوخت، میری جان، بغیر وجہ کے پریشان نہ ہو. دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. جیسے ہی وہ ولی عہدی کو قبول کریں گے
ان کو سازش کا موہرا بناؤں گا، خلافت کی لذت سے دھوکہ دوں گا اور مامون کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ یقین کرو ہم سب لوگوں کی طرح اس بڑے وسوسے کے سامنے مداخلت نہیں کر پائیں گے۔ کیا یہ شخص ابوالحسن کا قریبی ساتھی ہے؟ ہاں۔ نام کیا ہے؟ خوشام ابن ابراہیم۔ کیا ابوالحسن کے اور ساتھیوں سے مختلف ہے؟ ہاں، مسلسل کسی تلاش میں ہے اور چاہتا ہے کہ ابوالحسن خلافت کو قبول کر لیں۔ کیا آج رات اسے ہمارے گھر لا سکتے ہو؟ جہاں تک میرا خیال ہے لا سکتا ہوں۔ میں انتظار کروں گی۔ اللہ کی قسم میں اب صبر نہیں کر سکتا۔ میں ہر دلیل آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ سے التماس کر رہا ہوں، لیکن آپ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آخری بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم اس مسند خلافت کے آپ ہی لائق ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ امور خلافت آپ ہی انجام دیں اور آپ ہی مومن کی فلاح و بہبود اور ان کی آخرت کی بہتری کی فکر کریں۔ ان لوگوں کی امید بھری نگاہیں آپ ہی کی طرف ہیں۔ ہم سب پروردگار عالم کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں خلافت سے روگردان ہوں اور اس میں کوئی بہتری نہیں دیکھتا۔ میرے عزیز چاچا کے بیٹے، آپ چونکہ اپنی رائے پر محکم ہو لہذا زیادہ اصرار نہیں کروں گا، لیکن میں بھی آئندہ کی خلافت کے لیے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ہی میرے ولی عہد ہو، تاکہ زندگی میں نہ صحیح میری موت کے بعد میری خواہش تو پوری ہو سکے۔ اے مامون، اللہ کی قسم میں نے اپنے والد سے، میرے والد نے اپنے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے اور انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے، میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں زہر سے مارا جاؤں گا اور مظلوم اس دنیا سے جاؤں گا۔ اس دن زمین و آسمان کے فرشتے مجھ پر گریا کریں گے اور سرزمین غریب دوس میں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اے رسول کے بیٹے، کس میں اتنی ہمت جو آپ کو شہید کرے؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ کون مجھے مارے گا۔ آپ ان باتوں کے ذریعے ولایت عہدی کی قبولیت سے انکار کرنا چاہتے ہو اور میری پیشکش کو ٹھکرا رہے ہو تاکہ لوگ آپ کو زاہد اور متقی خیال کریں اور ان پر یہ ظاہر ہو کہ آپ دنیا سے بالکل غافل ہو۔ اللہ کی قسم، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور دنیا کے حصول کے لیے دنیا کا سہارا نہ لیا۔ البتہ جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ کیا چاہتا ہوں؟ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے ولی عہد منتخب کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ علی ابن موسیٰ نے دنیا سے منہ نہیں موڑا بلکہ دنیا نے ان سے کرارہ کشی کر لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خلافت کے لالچ میں ولی عہدی کے منصب کو قبول کر لیا۔ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کیوں میرے دل کو زخمی کر رہے ہیں؟ آپ میرے قہر اور انتقام سے بچے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے ان زہریلے کلمات کو اپنے دل میں سہ رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا اس طرح کی باتیں مجھ سے کرتا تو میں ایک لمحہ بھی اس کو برداشت نہ کرتا۔ البتہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کے جس احترام و منزلت کو میں دل میں رکھتا ہوں اس کے لیے میں اپنی گردن کو جھکاتا ہوں اور آپ سے انکساری کرتا ہوں۔ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، البتہ وہی خلافت جس کی قبولیت سے آپ نے انکار کیا ہے، اسی جہد سے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، میری مسلمانوں کو جواب دہی بھی ہے۔ آپ چونکہ خلافت قبول نہیں کر رہے ہو لہذا آپ میری ولی عہدی کو قبول کر لیں یا تو میرے ولی عہد بن جائیں، ورنہ میں بھی اسی راستے پر چلا جاؤں گا جس راستے پر میرے باپ دادا چلے گئے تھے، اور وہی راہ اپناؤں گا جو ہارون نے اپنائی، اور وہی تاریخ دہراؤں گا جو آپ کے والد موسیٰ ابن جعفر کے لیے رقم کی گئی۔ میری حجت تمام ہو گئی،
یہی کہوں گا، بار الہ، یہ میں ہوں جو تیرے رسول کے بیٹے کے ظلم کا شکار ہوا، اور تو خوب جانتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ مومنین کی بھلائی، انصاف، عدل علی پر قائم حکومت۔ کئی سالوں سے یہی کلمات ان کی زبان پر ہیں۔ تو پھر خلافت کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ بیٹھ جاؤں؟ خلافت انہی کا حق ہے، وہی اس کے لائق ہیں۔ مامون صحیح کہہ رہا تھا، کوئی اس پر فوقیت نہیں رکھتا۔ اب کیوں قبول نہیں کرتے اللہ ہی جانے۔ کل رات میں ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے سرکار، کیا یہ وہی وقت نہیں ہے جس کا آپ کو سالوں سے انتظار تھا تاکہ لوگوں کو ظلم و ناانصافی سے دور رکھ سکیں؟ غلط کہہ گیا؟ نہیں، میں نے ان سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ خلیفہ کے اصرار پر آپ کچھ نرمی اختیار کریں اور مسلمانوں کی اصلاح و بہتری میں منصب خلافت کو قبول کر لیں؟ جانتی ہو مجھے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، صرف مسکرائے اور فرمایا، ہے خوشام، کیا اس محل کی حسن و آرائش تمہاری آنکھوں کو سکون دیتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اللہ جانتا ہے۔ بتائے اس بات سے کیا مصیبت میرے سر آئی، ساری رات سو نہ سکا۔ جانتی ہو کیا مطلب تھا؟ طور طریقے کو جاننا چاہتے تھے یا انہوں نے مامون کے محل کی تعریف کی؟ اچھا، تو تمہاری نظر میں اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس سوال کا جواب تو بالکل واضح ہے، سکون تو یقیناً ملتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی ان تمام زیبائشوں کو دیکھ کر مسکراہٹ تک ہونٹوں پر نہ لائے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا میرے ایمان و تقوی اور پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حقیقت کہوں محترمہ، میں ابو الحسن کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، لیکن مجھے مامون کا محل بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ان کے علم و معرفت کا شیدائی ہوں، لیکن زر کو برق لباس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں حاضر ہوں کہ اپنی جان ابو الحسن پر قربان کروں، لیکن سونے کے سکوں کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت الجھن میں، اور یہ آرزو ہے، اے کاش وہ بھی دنیا اور اس کی آسائشوں کی طرف توجہ دیتے اور اجازت دیتے کہ ہم ان کے وجود اور کچھ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بیک وقت لطف اندوز ہوتے۔ سمجھ رہی ہوں خوشام، سمجھ رہی ہوں، تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو۔ میں بہت خوش ہوں محترمہ، بہت ہوشیار ہو۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے میری کتنی مدد کی ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھ پر بہت سے مسائل روشن ہو گئے ہیں۔ جانتے ہو کہ مجھے اب پتہ چلا کہ آخر کس لیے انہوں نے علم بغاوت بلند نہیں کیا، حکومت کی تشکیل کے لیے کوشش نہیں کی اور خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں محترمہ، کیا یہ ساری باتیں آپ نے میرے ان چند جملوں سے اخذ کی ہیں؟ ہاں، تمہاری باتوں کے پیچھے مطالب کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بلایا تھا، اس نے ابو الحسن کے بارے میں مجھے اہم اطلاعات دی ہے۔ مجھے یقین ہے خوشام میرے دوستوں میں سے ہے۔ کیا ہوا؟
ابھی تک قبول نہیں کیا ہے نا؟ کیوں نہیں؟ قبول کر لیا، ولایت عہدی کو قبول کر لیا ہے۔ قبول کر لیا؟ یقین نہیں آ رہا۔ یقین کرو، جلد ایک عالیشان تقریب منعقد ہوگی۔ قبول کر لیا؟ ہاں ہاں قبول کر لیا ہے۔ ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ خدا حافظ۔ تشریف لے چلیے۔ ابل حسن ہمارے ولی عہد ہوں گے۔ صحیح بتاؤ فضل، کس طرح قبول کیا؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی قبول کر لیا۔ مامور نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں گا۔ یعنی دھمکی کا سہارا لیا؟ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ وہ بھی بشر ہے ہماری طرح، وہ بھی موت سے لرز اٹھے گا ہماری طرح۔ کچھ کہا نہیں؟ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے نفع کی خاطر دوسروں کو ہلاک کرے۔ کوئی شرط نہیں لگائی؟ نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی۔ فرمایا اس شرط پہ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، دوسرے یہ کہ امور مملکت میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ یعنی قبول نہیں کیا؟ غلطی کر رہے ہو، قبول نہیں کیا۔ میں نے تو خود فضل کی زبانی سنا ہے۔ فضل بھی جانتا ہے کہ قبول نہیں کیا۔ وہ ولی عہدی جو کوئی اختیار نہیں رکھتی ہو، حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کرے، ولی عہدی نہیں ہے۔ لوگو، تم سب کو یہ خبر دیتا ہوں کہ علی ابن موسیٰ رضا نے مقام ولایت عہدی قبول کر لیا ہے، اور آج مامون کے دربار میں ان کی بیعت کی جائے گی۔ اللہ کی قسم، آج اس کا خون حلال ہو گیا ہے۔ دیکھو ذرا سب کس طرح ہیں۔ ہاں، سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ فوراً سب کو خبر دے دو۔ اگر ہم لوگ سبز کپڑے پہن لیں تو پھر سپاہیوں کے بس سے باہر ہوگا۔ کیا ہوا؟ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ سبز کپڑے کی۔ تمہارے پاس سبز کپڑا نہیں ہے؟ سبز کپڑا آخر کیوں؟ علی کے ماننے والے کچھ لوگ سبز لباس میں شہر آئے ہیں، موقع نہیں دوں گی کہ سپاہی انہیں پہچانے۔ طاہرہ، ایسا نہ کرو، تمہاری یہ حرکت ہمارے خاندان کی حیثیت کو مجروح کر دے گی۔ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تم اس گھر میں رہ رہی ہو۔ بہت خوب، اب یہاں نہیں رہوں گی۔ دیکھ رہے ہو اس حرکت کا مطلب کیا ہے؟ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اور تم نے ہزار عقلی دلیلوں پر یہ فیصلہ کیا کہ ابوالحسن کو ابھی ولی عہد بنایا جائے، تاکہ ہم اپنی ان تمام خیانتوں پر پردہ ڈال سکیں جو ہم سے سرزد ہو گئی۔
اور پھر وہ تمام شیعہ جنہوں نے جگہ جگہ بلوا کر رکھا ہے اپنے دستے اختیار میں لائے. لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ ولایت عہدی کے منصب پر بیٹھے بھی نہیں اور ہمارے ساتھ ہی چھپ چھپا گئے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. جانتے ہو فضل، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سازش درست نہیں تھی. ہم دونوں غلطی پر تھے. جب سے ان کے قدم خراسان آئے ہیں ایک شور و غل بلند ہو رہا ہے اور دیکھو کس طرح لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. ہماری یہ تدبیر مشکوک ہے اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا فیصلہ درست نہیں تھا. میرے سرکار، آپ اتنی جلدی نا امید ہو گئے. تم خود بہتر جانتے ہو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں. جس نے یہ عباسی لباس پہنا اس کے لیے یہ علی کے ماننے والوں کا لباس پہننا مشکل ہو گیا. جانتے ہو اگر کوئی اسے نہ پہنے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مطلب یہ کہ عباسی حکومت کا سقوط. تو پھر کیا کہتے ہو؟ ہاں، اگر خلیفہ خود قدم آگے بڑھائے، سبز لباس پہنے اور سب کو حکم دے تو نقشہ بدل جائے گا اور پھر دوسرا تاثر قائم ہوگا. دوسرا تاثر. عمر، یہ سپاہی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ابوالحسن نے نہیں کہا تھا کہ کسی سپاہی کو یہاں نہ دیکھوں؟ ان سے کہو فوراً یہاں سے چلے جائیں. ابوالحسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تشریف لائیں. عمر، اگر دربار میں جانے لگو تو بہتر ہے کہ پہلے خلیفہ کی پیروی کرو اور سبز لباس پہنو. کیا عباسی حکومت کے بزرگان میرے علاوہ کسی دوسرے شخص کے منتظر ہیں اور شاید اس لیے اتنا خاموش کھڑے ہیں کہ اس کا احترام کریں؟ شاید میرا یہ نیا لباس تم لوگوں کو حیران اور پریشان کر رہا ہے. کیا یہ خوبصورت نہیں؟ یقیناً خلیفہ کا لباس بہت خوبصورت ہے. جس چیز نے ہم لوگوں کو پریشان کیا ہے اس کا رنگ ہے. یہ بتاؤ عیسیٰ، ہمارے لباس کا یہ رنگ کیا تمہارے ذوق کے مطابق نہیں ہے؟ خلیفہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ سیاہ رنگ ہی عباسی خاندان کی پہچان ہے. ہمارے لباس سیاہ ہیں اور عباسی خاندان کے بزرگوں کے لباس ہمیشہ سے سیاہ ہی تھے. ہمارے تمام بزرگ خلیفاؤں نے سیاہ لباس ہی پہنے. تمہارے سب بزرگ خلیفہ مر چکے ہیں اور وہ اپنے اجداد سے جا ملے. اس وقت صرف مامون ہے جو زندہ ہے اور تمہارے اور تمام اسلامی ممالک کے مقدرات اس کے ہاتھ میں ہیں. بس وہ جو رنگ پسند کرے وہی تمہاری پہچان ہے. میں جو بھی لباس پہنوں وہ تم سب ہی کے لیے ہے. کل تک ہماری پہچان سیاہ رنگ تھا، لیکن آج سے میں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ حکومت عباسی کا جو بھی پرچم ہو وہ سبز رنگ کا ہو. کل تک خلافت ہمارے خاندان تک ہی محدود تھی. باپ کے بعد بیٹا، بھائی کے بعد بھائی حکومت کرتے تھے. لیکن آج کے بعد میرا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص ہی خلافت پر بیٹھے جو اس منصب کے لیے لیاقت و اہلیت رکھتا ہو. کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری باتوں سے متفق نہ ہو؟ ٹھیک ہے. اور اب خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے تم سب سے یہ چاہتا ہوں کہ فوراً میری پیروی کرو اور ان کے دربار میں آنے سے پہلے ان کی پسند کا لباس پہن لو.
کیا کریں؟ پہن لیتے ہیں۔ میں یہ لباس نہیں پہنوں گا۔ ہمارا یہ عمل خلیفہ کو غضبناک کر دے گا۔ ہاں ممکن ہے۔ خلیفہ کا غضب ممکن ہے انعامات کا موجب بنے۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ وہ کام کروں جو کافی خطرناک ہے۔ تم دونوں اپنے عہد و پیما پر قائم ہو۔ میں ہوں۔ میں بھی ہوں۔ رسول کے بیٹے کو ولایت عہدی مبارک ہو۔ ابن رجا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اور اس کے کرنے کے بعد صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور کوئی مدد نہیں ہوگی۔ آج میں تمام بزرگوں اور دولت مندوں اور تمام قبیلوں کے عہدیداروں سے اور عباسی حکومت کے سرداروں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی بیعت کریں تاکہ کل ان تمام مسلمانوں سے یہ کہہ سکیں جو اس حکومت اسلامی میں رہ رہے ہیں، اور وہ یہ جان لیں کہ اگر علی ابن موسیٰ ابن جعفر کا نام اندھوں بہروں میں پڑھا یا سنا جائے بحکم خدا شفا پائیں گے۔ فرزند رسول خدا، میری بیعت کو قبول کرے، چونکہ آسمان و زمین میں کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے کہ جو ایسے بزرگ خلیفہ کی جانشینی کے لائق ہو، وہ آپ ہی ہیں۔ فرزند رسول، دل و جان سے آپ کی پیروی کرتا ہوں اور آپ کے علاوہ کسی کو بھی جانشینی کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ نیا طریقہ ہے؟ کیا تمہارا سیدھا ہاتھ معذور ہے؟ محترم خلیفہ، میرا سیدھا ہاتھ آپ کی بیعت میں ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میرا یہ عہد و پیمان آپ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ البتہ میرا الٹا ہاتھ آزاد ہے، اور اگر ابوالحسن قبول کر لیں تو یہ بیعت بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ نے طاہر ابن حسین کو شجاعت اور ذہانت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اگر علی ابن موسیٰ رضا اس بیعت کو قبول کر لیں تو پھر ہمارے نزدیک تمہارے دونوں ہاتھ ہی ہم مرتبہ ہیں، تمہارے دونوں ہاتھ۔ ابوالحسن نے قبول کر لیا ہے، آج کے بعد سے بحکم خلیفہ طاہر ابن حسین کو ذوالجبین کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ کیا سب نے بیعت کر لی ہے؟
کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے علی ابن موسیٰ رضا کی بیعت نہ کی ہو؟ ہاں، میں۔ کیا تم لوگوں کے پاس علی ابن موسیٰ رضا سے بیعت نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ ہاں میرے سرکار۔ ہاں، وجہ ہے۔ ہم بھی سنیں۔ خلیفہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم خاندان عباسی کے خدمت گزار ہیں اور اس کی بہتری کے خواہاں ہیں، اور ہم نے آپ کے والد بزرگوار کی خدمت میں ہر قسم کے حالات اور پریشانی کو خوش اسلوبی سے نبھایا ہے۔ اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ مجوسی تازہ مسلمان آئندہ خاندان عباسی کو اپنی دسترس میں لائے کہ تخت و تاج اس طرح ٹوٹ جائے۔ کیا تم دونوں بھی عیسیٰ کے ساتھ ہو؟ ہاں میرے سرکار، ہم دل و جان سے خلیفہ کے فرما بردار ہیں، لیکن جذبہ وفاداری اور خدمت گزاری کے نمک نے ہماری عقل اور فکر پر پردہ ڈال دیا ہے، اور دل یہ اجازت نہیں دیتا کہ عافیت کے راستے کو تلاش کریں اور اپنی جان و مال کو مصلحتاً نظام عباسی کے مفاد پر مقدم کریں اور اپنے پیشوا کے سامنے منہ بند رکھے، اور اس خطرے کو جو آپ اور آپ کی حکومت کو درپیش ہے آئندہ اپنی زبان پر نہ لائے۔ آپ خود گواہ ہیں کہ ہم نے آپ کے بھائی امین کی عہد شکنی پر کس طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی جان پر کھیل کر محمد امین کی کھل کر مخالفت کی، اور خلیفہ بزرگ ہارون کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر قائم رہے اور عبداللہ مامون کی طرف چلے آئے، اور بار بار صدا بلند کی کہ خاندان عباسی کے مفادات کو ہم ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی دن ہے۔ خلیفہ بزرگ، اس آدمی سے اجتناب کرو، یہ تمہارا اور تمہاری حکومت کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ اسی منحوس خاندان برا مکہ سے ہے جس کی اصلیت کو آپ کے مرحوم والد نے خوب اچھی طرح جانا، اور اسے اور اس کی نسل کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور یہ ولی عہدی یقیناً اسی کی سازش ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اسے صرف آپ کی حکومت کے زوال کے علاوہ کچھ اور درکار نہیں۔ اور تم لوگ ہماری حکومت کی بقا کی فکر میں ہو۔ ہاں، اور ہماری حکومت کی بہتری کے سوا تمہارا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی طرح میرے سرکار، اور ہماری حکومت کی پائیداری ہی تمہارا مقصد ہے۔ اللہ کی قسم اسی طرح ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں ابھی سب لوگوں کے سامنے تم تینوں کی باتوں کو غلط ثابت کروں گا، تمہاری ان خیانتوں کو ظاہر کروں گا، اور محکم دلائل کے ساتھ ان سب لوگوں کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ تم تینوں نہ میری اور نہ میری حکومت سے مخلص ہو، بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے خیر خواہ ہو۔ اب بولو کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم، ہم ہاتھ پاؤں جوڑ کر خیانت کاروں کی سزا کے طلبگار ہوں گے، اور خلیفہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں لمحہ بھر کی معافی نہ دیں۔ کیا تم دونوں بھی عیسیٰ کی ان باتوں سے متفق ہو؟ ہاں متفق ہیں۔ جب عیسیٰ ابن موہان 70,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ بغداد سے خراسان کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ تینوں مسلسل اس کے رابطے میں تھے، کہاں سے بھیجتے رہتے تھے خراسان کی خبریں، اور ہمارے لشکر کی خبریں دشمن تک پہنچاتے تھے۔ یہ تینوں مسلسل خلیفہ معزول محمد امین کی خیر خواہی میں تھے اور ہماری جاسوسی کرتے رہتے تھے۔
झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। झूठ है? क्या तुम वही कासिद हो जिसने इनका पैगाम ईसा इब्ने मुहान तक पहुंचाया था? हाँ। जानते हो उसमें क्या लिखा था? मैं नहीं जानता, अलबत्ता आप आगाह हैं, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले खत मैंने आपके सपुर्द किया था। ठीक है, और मैंने उस खत के मजमून से खलीफा मोहतरम को आगाह कर दिया था। ठीक है, अब क्या कहते हो? आ जाओ। नहीं, मत डरो। इस मुबारक दिन की मुनासबत से तुम्हारा खून माफ करता हूं। क्या खलीफा बुजुर्ग हमें माफ करते हैं? मैंने कहा सिर्फ तुम्हारा खून माफ करता हूं, अलबत्ता तुम्हारी खयानत के अंजाम से सर्फ नजर नहीं कर सकता। ले जाओ इन्हें ताकि ये अपनी बाकी उम्र कैद खाने की तारीकियों में गुजारें और अपने गुनाहों की तौबा करें। ये कैसा अंजाम हमारा मुंतजिर था। ये फजल इब्न सहल इतने अरसे से हमारे साथ था और हम बेखबर थे। उसकी दुश्मनी ने हमें बहुत बुरे अंजाम से दोचार किया। ऐ लोगों, जान लो, आज अब्दुल्ला मामून ने मुझे अपना जानशीन करार दिया है और ज़माम हुकूमत को अपने और मेरे हवाले किया है। अगर जिंदा रहा तो ये एक अहद व पैमान है मेरे और अल्लाह जल्ले जलालहू और उसके दरमियान। बस जो भी शख्स अल्लाह के हुजूर में अहद करे और फिर इस अहद को तोड़ दे, जिस अहद को अल्लाह पायदार और मुस्तहकम देखना चाहता है, उसकी खिलाफ वर्जी हो तो बेशक उसने अल्लाह की हुदूद से तजावुज किया है। उसने इमाम के हक को जाया किया और कवानीन इस्लाम को पामाल किया है, जैसा कि उनसे पहले वालों ने किया, और आइमाए हक पर सुल्म किया। लेकिन आइमाए हक ने लोगों की नादानी और मुनाफिकीन की शरंगेजी और फितना परवरी की वजह से इस जुल्म सितम पर खामोशी इख्तियार कर ली और अपने पामाल शुदा हुकूक के हुसूल के लिए क़याम नहीं फरमाया। जी हां,
اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اگرچہ حق اللہ کے ساتھ ہے اور وہی سچا اور بہترین رہنما ہے۔ والسلام۔ میرا خلیفہ سے خود بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان سے کہوں کہ بغداد کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور خاندان عباسی سے انہوں نے سر پیچھی کی ہے اور ان کے چچا ابراہیم کو جاگزین کیا ہے۔ مجھے خود بات کرنا ہوگی تاکہ ساری باتیں ان کے گوش گزار کروں۔ مجھے یقین ہے کہ فضل ابن سہل نے تمام خبروں کو خلیفہ سے چھپایا ہے اور خلیفہ کو ان سے بالکل بے خبر رکھا ہے۔ کیا کر رہے ہو ابن عقیل؟ اب یہاں سے جانے کی اجازت دو۔ اور یہ خاتون؟ البتہ میری اور تمہاری دوستی ہمیشہ باقی رہے گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی ان کے لیے۔ جب کوئی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ اس کے کام کا انجام بخیر کروں اور اس کام کو بابرکت بنا دوں۔ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اور یہ جانا ہے کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں اور جو بلائیں اس سے دور ہوئی ہیں وہ میری طاقت سے ہوئیں۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گواہی دی ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں اس کے مقدر کو اپنی رحمت کے خزانے سے بڑھا دوں گا۔ جیسے ہی کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک مجھے سمجھتا ہے تو میں روز قیامت میں اس کے حساب و کتاب میں آسانی کروں گا اور اس کی برائیوں سے صرف نظر کروں گا۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد، حق سبحانہ فرماتا ہے اے آسمان و زمین کے فرشتوں، جان لو اس عبادت کے بدلے میں وہ جزا دوں گا کہ جن و انس حیرت کریں۔ جب ایاک نستعین اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری مدد کا محتاج ہے اور میری پناہ چاہتا ہے، جان لو میں اس کے امور میں ضرور مدد کروں گا اور برے حالات میں اس کی مدد کروں گا۔
اور جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مر گیا، میرا باپ مر گیا۔ کس طرح ان کلمات کو زبان پہ لایا؟ سلیب رکھنے سے جان نہ نکلی، مگر تمہارے ہاتھ پکڑنے سے سکون میں ہو گیا۔ یہ اپنے آخری لمحات میں رسول خدا کو دیکھ رہا تھا اور سورہ حمد کو میری زبان سے ان کے کانوں میں تلاوت کر رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ تھا جو دبا رہا تھا۔ لیکن یہ آخری وقت تک مسیح مومن تھا اور اعتقاد اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے بزرگوار، جو ہم نے دیکھا اس پہ یقین نہیں آ رہا، مگر دیکھا، اور اب آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ سلام و درود ہو اس دن پر جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ تو ہماری مصیبت کے خواہاں ہے اور آپ دعائیں خیر کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی سلامتی و خیر کے خواہاں تھے اور درود بھیجتے تھے۔ السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اور اللہ نے اسی طرح حضرت یحییٰ کو بھی مورد خطاب قرار دے کر عزت بخشی۔ سلام اس دن پر جب وہ پیدا ہوئے، اور اس دن پر جب میری دعوت پر لبیک کہا، اور اس دن پر جب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بتاؤ اول حسن کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تم اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے، بتاؤ کیا خیالات ہیں ان کے؟ صرف علی کے بارے میں؟ میں نے کہا کیا، یہ نہیں کہا کہ کون۔ علی ان کے لیے سب کچھ اور سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا و آخرت میں محبت علی ان کا سرمایہ ہے۔ عدل علی پر قائم حکومت ان کا ہدف ہے، جس کی وجہ سے علی ابن موسیٰ رضا زندہ ہیں اور اس کے لیے پر امید۔ ان کا مقصد حکومت علی ہے؟ ہاں، یعنی وہ حکومت کی فکر کرتے ہیں؟ ایسی حکومت کا قیام جو قانون الہی کی پابند ہو اور صرف شریعت محمد کو وسعت دے۔ تو پھر خلافت کو قبول کیوں نہیں کیا، اور ولی عہدی کو قبول کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کر رہے ہیں؟
یہی تو مشکل ہے خلیفہ بزرگوار. اس وقت علی ابن موسیٰ رضا صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچ رہے ہیں اور ان کی اصلاح و تربیت کو علی کی عادلانہ حکومت کے قیام کی پہلی شرط سمجھتے ہیں. اور تم ان سے متفق نہیں ہو؟ یقیناً متفق ہوں. صرف یہ کہ مجھ حقیر اور ان کے درمیان اختلاف اس ہدف تک پہنچنے کے طریقے پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اس وقت مکمل طور پر بگڑ چکے ہیں جو روش علی ابن ابی طالب سے بالکل مختلف ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا پہلے خود حکومت کے لیے سوچیں اور جب یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کسی اصلاح و تربیت کا سوچیں. میری ان کے ساتھ بحث صرف اسی مسئلے پر ہے. اسی وجہ سے میں خلیفہ بزرگ کی طرف سے پیشکش کو پسند کرتا ہوں اور میں اس پیشکش کو مسلمانوں کی دنیا و آخرت میں بہتری کے لائق ہی سمجھتا ہوں. فاضل یہ بہت قابل اور سمجھدار شخص ہے. بس آج کے بعد ہمیں خوشام ابن ابراہیم کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ ہم دونوں پر لازم ہے کہ اس کے مشوروں کی قدر کریں اور ان مشوروں کا بہترین صلہ دیں اس کو. خلیفہ کے حکم پر علی ابن موسیٰ رضا کے گھر کی حفاظت کسی دوسرے کے سپرد کر دی گئی ہے. کسی دوسرے کو؟ کس کو؟ ان کے ساتھیوں میں کسی کو. کون ہے؟ کیا تمہیں بتانا ضروری ہے؟ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ کون. خوشام ابن ابراہیم. صحیح ہے. تم جتنی جلدی ہو سکے یہ خط ہر سمے تک پہنچا دو. صحیح ہے. خط بہت ضروری ہے اور خود اپنے ہاتھ سے ہر سمے کو دینا اور اس کے خیالات کو سمجھنا. صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. جانتی ہوں کہ وہ شخص اپنے ولی نعمت سے ہر طرح کی خیانت کرنے کے لیے تیار ہے. صرف وہی تنہا نہیں ہے جو اس طرح کی ضرورت رکھتا ہے. تم میرے ولی نعمت نہیں ہو فضل، تم میرے شوہر ہو. صحیح ہے، لیکن تم بھی میری بیوی ہونے سے پہلے میری مشاور و مددگار تھی. میں ہمیشہ سے تمہارے مشورے و مدد کا خواہش مند رہا چونکہ ہم دونوں کا ہدف ایک تھا. کیا اس طرح نہیں ہے؟ اسی طرح ہے. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ جب سے ابوالحسن نے اس شہر میں قدم رکھا ہے ہر چیز دگرگوں ہو گئی ہے. ذرا سوچو، کیا اس طرح کا اختلاف ہمارے درمیان پہلے تھا؟ کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ میں تمہارے پیچھے دیکھ رہی ہوں. تو میری مدد کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس خطرے کو راستے سے ہٹا دو. نہیں کر سکتی. کرنا نہیں چاہتی؟ نہیں کر سکتی کیونکہ نہیں چاہتی. نہیں چاہتی اس لیے کہ نہیں کر سکتی. یعنی نہیں چاہتی ہو. دیکھ رہے ہو امر، یہ نہیں چاہتی کہ ایک قدم ہمارے مقصد کی طرف اٹھائے. یہ وہی عورت ہے جو میری مددگار و معاون تھی اور اب جب کہ مقصد تک پہنچنے میں ایک قدم نہیں رہا اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھیوں سے مل گئی ہے. یہ میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا فضل، تمہارے وحشتناک مستقبل نے مجھے پریشان کر دیا ہے. میرے مستقبل نے یا انہوں نے؟ تمہارا مستقبل اس کا مستقبل نہیں ہے، اس کا حال ہی اس کا مستقبل ہے. فضل کوشش کرو کہ تم سمجھ جاؤ. تم ہمیشہ سے میری ذہانت و سمجھداری کے قائل تھے. میں اسی ذہانت سے تمہیں ہوشیار کرتی ہوں کہ ابوالحسن سے دشمنی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. آ جاؤ. اب اس گھر میں صحیح بات کرنا بھی غلط تصور کیا جاتا ہے. آؤ چلو. کوئی چیز برائی سے بدتر نہیں ہے سوائے اس کے عتاب کے، اور کوئی چیز خوب تر نہیں ہے سوائے اس کے ثواب کے. اور دنیا میں ہر چیز کا سننا اس کے دیکھنے سے بڑھ کر ہے، اور آخرت کی ہر چیز کا دیکھنا اس کے سننے سے بڑھ کر ہے. ادھر آؤ.
जो चीज आया वो जाहिर है उसका सुनना काफी है, और जो चीज पोशीदा है उससे बाखबर होना बेहतर है। जान लो, जो चीज दुनिया के लिए नुकसानदेह हो और आखिरत के लिए नफा बख्श हो, बेहतर है उस चीज से जो आखिरत के लिए नुकसानदेह और दुनिया के लिए नफा बख्श। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नुकसान उठाकर भी फायदे में रहते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नफा कमाकर भी नुकसान में हैं। उमूर मुबाहात जिस पर तुम्हें मामूर किया गया है ये बहुत ज्यादा है मकरूहात से, और हलाल चीजें बहुत ज्यादा हैं मखरूआत से। हकीर चीजों को अजीम चीजों पर कुर्बान करो। जो काम तुम्हारे लिए आसान क्या हो गया? उनको छोड़कर मुझसे सवाल ना करो। को अंजाम देने की कोशिशें मत करो। तुम्हारे रिस्क की अल्लाह ने जमानत ली है और तुम्हें सिर्फ अहकाम खुदाबंदी की बजावरी पर मामूर किया है। ऐसा ना हो तुम कमाई की खातिर अल्लाह की फरमाबरदारी से गाफिल हो जाओ और अचानक पहुंचने वाली मौत से होशियार रहो, क्योंकि जिंदगी का जो हिस्सा गुजार दिया है कभी वापस नहीं आ सकता। खौफ खुदा को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना दो और हकीकी मुसलमान बन जाओ। फर्जंदे रसूल, एक सवाल है। छोड़ो, बात करने दो इसे। इजाजत दें कि आ गया हूं ताकि सब मुझे देखें और मेरी बात सुने। आओ भाई, आओ। देख रहे हो सब इंतजार में है। मेरा सवाल यह है कि आप अपने आप को रसूल का बेटा समझते हैं और इतने लतीफ कलमात लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, दुनिया से लोगों को बददिल कर रहे हैं और उन्हें आखिरत की फिक्र करने का दरस दे रहे हैं और दोज़ख के अजाब से डरा रहे हैं। आखिर क्यों फिर आपने अपने शहर को छोड़ा, खुरासान आए और ऐसे जुल्म सितम ढाने वाले खानदान की वली अहदी को कबूल किया? हकीकतन जवाब के ख्वाहां हो। है अल्लाह की कसम, इसके सिवा कोई इरादा नहीं। मैं बहुत दूर से आया हूँ इसलिए कि आपसे ऐसी बातें करूँ, वो भी ऐसी जगह। मैं इन लोगों के अमाल से भी अच्छी तरह आगाह हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि इसका जवाब आपकी जुबान से सुनूं, और मुझे यकीन है कि आप इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सकेंगे। बस इसी इत्मीनान की वजह से पहले ही मुझे मुरीद इल्जाम ठहराया और एक खंजर को अपनी आस्तीन में छुपाया हुआ है। रुक जाओ। जो भी इस तरह का सवाल ज़हन में रखता हो और जवाब का ख्वाहा हो, मेरे साथ आ जाए।
देखा अमर? देखा अबुल हसन ने क्या कहा? हाँ, देखा, लेकिन सब लोगों के सामने उस शख्स के सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी दूसरे के जहन में ये सवाल न था। शायद इसलिए वो किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में है, और शायद उसका वक्त अभी नहीं आया। शायद हालात मुनासिब न थे। अमर, इस सवाल का जवाब सुनने की अगर तुम्हारी भी ख्वाहिश है तो अब्बाल हसन के साथ जा सकते हो ताकि जवाब सुन सको। मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं एक सिपाही हूं, मुझे उम्र और वज़रा के हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए। मुझे फुर्सत नहीं कि इन मसाइल के बारे में सोचूं। खुदा हाफिज। अमर, मज़ाहमत न करो। किससे भागना चाहते हो, अबुल हसन से या अपने आप से? मुझे जाने दो। अम्र, तुम? ये शख्स चाहता था अबुल हसन को कत्ल कर दे। हटो यहां से, आ जाओ, आ जाओ। अबुल हसन ने फरमाया कि इस शख्स को बाहिफाजत खुरासान से बाहर ले जाओ। इसकी जान की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द की है। मैं? फरमाया है कि अम्र से कहो कि ये बात सलामत खुरासान से बाहर चला जाए। आ जाओ।